اللہ پاک کے ذکر کی برکت سے انسان کو وہ روحانیت ملتی ہے، وہ لذت ملتی ہے، وہ برکتیں ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے وہ عنایتیں ملتی ہیں کہ جو وہ اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس سے دل کا سکون ملتا ہے۔ لہذا جو خوش نصیب بندہ اپنے رب کو صبح و شام ہر وقت ہر لمحے یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، اذکار پڑھتا ہے، ایسا شخص جو ہے اس کی زندگی کے اندر بھی سکون آ جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کی عاقبت بھی اچھی کرتا ہے، آخرت بھی اچھی کرتا ہے، اللہ پاک اس کا یہ جہان بھی اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آج دنیا کے اندر ایک عالمگیر پیمانے پر بے چینی اور پریشانی پائی جا رہی ہے۔ آج کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، بلکہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ سکون ہو۔ آج بالکل ایک بے سکونی پھیلتی جا رہی ہے، ہر طرف ٹینشنیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر نادان لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی سکون کو پانے کے لیے، دل کے سکون کو پانے کے لیے وہ ایسے طریقے اختیار کریں گے جو شرعی طور پہ بھی جائز نہیں ہے، اللہ کے نافرمانی والے کام ہیں۔ مثال کے طور پہ نادان انسان اس چیز کا سہارا لے گا کہ وہ نشہ اور چیزیں پیے گا، نشہ کرے گا کہ مجھے کچھ سکون مل جائے گا، میری کوئی ٹینشن دور ہو جائے گی، حالانکہ نشہ گناہ ہے، حرام ہے، اس سے کیا سکون ملے گا۔ بعض لوگ موسیقی کا سہارا لیتے ہیں، گانوں بازوں کا سہارا لیتے ہیں کہ اس سے میری روح کو سکون ملے گا۔ تو سکون جو ہے، یاد رکھیے گا، اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے، بلکہ سکون کس چیز کے اندر ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے سچے کلام، تو ہماری رہنمائی فرما کہ سکون کہاں ملے گا، سکون قلب کی دولت کہاں سے ملے گی۔ تو اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ سن لو، اللہ کی یاد کے اندر دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے۔ تو اللہ کا جو ذکر ہے یہ قلب کے سکون کا باعث ہے، یہ انسان کی روح کو پاک کرتا ہے، انسان کے باطن کو سنوارتا ہے، اس کے اندر ایک تازگی پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک کا ذکر بندے کا ایمان مضبوط کرتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ پاک کے ذکر کی طرف ہمیں ہمیشہ سبقت دکھانی چاہیے، بڑھ چڑھ کر اللہ پاک کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اس سے پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس دل میں اللہ کی یاد و ذکر ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک زندہ، اور جو نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی طرح ہے۔ یعنی جو بندہ ذکر اللہ کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے، اور جو نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی جیسی دی ہے۔ جیسے کوئی مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی جو قلب اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں رہتی، ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک مردہ ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو میت پر روتے ہیں، یعنی فوتگی ہوتی ہے، میت ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں تعجب کرتا ہوں کہ یہ اس پر رو رہے ہیں، اس پر نہیں روتے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ یہ زیادہ تشویش کا معاملہ ہے، کیونکہ موت، زندگی کا معاملہ تو ہر ایک کے ساتھ آنا ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ تو یہ جو دل کا مردہ ہو جانا، یہ قابل تشویش ہے، یاد رکھیے گا۔ تو یہ ہمیں چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری جو روح کی غذا ہے نا، وہ میرے ناظرین کرام اللہ کا ذکر ہے، ہماری روح کی غذا، دل کی غذا۔ اب دیکھیں، کوئی شخص اگر اپنے جسم کو خوراک نہیں دیتا، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا،
اگر وہ اس طرح کھانا پینا چھوڑ دے اس کا جسم کمزور ہو جائے گا، لاغر ہو جائے گا، بلکہ مرنے کے قریب آ جائے گا، نہ کھائے تو مر جائے گا۔ کیوں؟ اس کے جسم کی غذا ہے، اگر وہ اس کو غذا نہیں دے گا تو ایک لمٹ ہے، کچھ لمحے بعد، کچھ دیر بعد، کچھ ٹائم بعد اس کا جسم کمزور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ خوراک نہ دینے کے باعث اس کا جسم بالکل مردہ ہو جائے گا، یعنی مر جائے گا۔ تو یہ جسم کی غذا نہ ملنے کا انجام ہوتا ہے۔ تو میرے ناظرین کرام، یاد رکھیے روح کی بھی غذا ہے، اور وہ غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، ذکر اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اپنی زبان کو ذکر خدا سے تر نہیں کرتے، دل میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو یاد رکھیے گا ہماری روح بھی اس طرح مر جاتی ہے، ایک طرح کی مردہ ہو جاتی ہے، روح ٹینشن کا بے چین ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں آج لوگ قوت برداشت ختم ہو گئی ہے، بات بات پہ مارنے پہ اتر آتے ہیں، قتل و غارت عام ہو گئی ہے، خودکشیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، بات بات پہ جناب چھوٹی سی بات ہوگی، اتنا پیارا رشتہ میاں بیوی کا جو ہوتا ہے، ذرا سی بات پہ وہ طلاق دے دے گا۔ کیوں؟ قوت برداشت نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جس وجہ سے آج یہ ٹینشنیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ بے سکونیاں ہیں، یہ بے صبریاں ہیں، یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم اللہ پاک کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ پاک کے ذکر کی کتنی فضیلت ہے، حدیث پاک سنیے اور اپنا ذہن بنائیے کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہیں تمہارے وہ عمل کے متعلق نہ بتاؤں جو سب سے بہتر ہے، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، اور وہ ایسا عمل ہے کہ تم دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں لڑو گے، وہ تمہاری گردنیں کاٹیں، تم ان کی گردنیں کاٹو، اس سے بھی بہتر ہے۔ تو عرض کیا گیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی ذکر اللہ کی اتنی فضیلت ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آیا کہ اگر کسی شخص کے پاس درہم ہو، یعنی مال و دولت ہو، وہ ایک طرف اس کو خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، اور دوسری طرف ایک شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال خرچ کرنے والے سے زیادہ ثواب اس اللہ کا ذکر کرنے والے کا ہے، یعنی ذکر اللہ کرنے والا اس مال خرچ کرنے والے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جہاد سے بھی افضل، رائے خدا میں مال خرچ کرنے سے بھی افضل، تو اللہ پاک کے ذکر کی کتنی برکت ہے، کتنا ثواب ہے۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو میرا رب بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے رب نے فرمایا تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ پاک اس بندے کے چرچے بلند کرے گا۔ اللہ پاک جو بندہ، حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے اپنے جی میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں اپنے جی میں یاد کروں گا، اگر تم مجھے کسی جماعت میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں جماعت میں، یعنی اس سے بہتر جماعت جو فرشتوں کی ہے اس میں یاد کروں گا۔ اب بندے کی کتنی خوش نصیبی کہ بندے کو اس کا رب یاد کرے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ پاک کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اس کی اتنی برکتیں ہیں۔ پھر تسبیح اور ذکر میں جو چیزیں تاثیر لاتی ہیں نا ان پہ بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں سب سے جو پہلی، یعنی کہ سیڑھی سمجھ لیں، جو پہلی چیز ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرے، جب بندہ اللہ کی تسبیح بیان کرے تو پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کو دکھلاوا نہ ہو، کسی مخلوق کو دکھلانے کے لیے نہ ہو، بلکہ خالصتاً وہ شخص اللہ کو یاد کرے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو یاد کرے۔ پھر وہ توجہ ہو، جو تسبیح پڑھ رہا ہے، جو ذکر کر رہا ہے، اس پہ توجہ بھی ہو،
ہم کیا ہوتا ہے تسبیحیں گھما رہے ہوتے ہیں، سوچیں ہماری اور طرف ہوتی ہیں، ہماری تسبیح تو چل رہی ہوتی ہے، بعض وقت ہماری زبان بھی چل رہی ہوتی ہے، ہاں جی، اور وہ زبان اللہ کے ذکر میں نہیں چل رہی ہوتی، ادھر تسبیح چل رہی ہے اور بندہ کہتا ہے ہاں جی حال سنو کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ادھر جناب ٹھکا ٹھک تسبیح بھی چل رہی ہے۔ اب ایسے شخص کو کیا ذکر کی تاثیر ملے گی، کیا تسبیح کی برکتیں ملے گی؟ جب بھی تسبیح و تقدیس بیان کریں، اللہ کی ذکر بیان کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، ورد و وظائف پڑھیں، تو پوری کامل آپ کی اس طرف توجہ ہونی چاہیے، اس طرف آپ قلب کو حاضر کر کے، دل کو حاضر کر کے اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت دل میں بٹھا کے کہ میں اپنے مالک کو یاد کروں، وہ رب جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جو ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ عظیم رب میں اپنے اس پروردگار کو یاد کر رہا ہوں، جو مالک یوم الدین ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، جو وہاب بھی ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اپنے رب کے ناموں کی عظمتیں دل میں بٹھا کر اس کی طرف جب ہم توجہ کر کے اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر دیکھیں اس ایک ایک لفظ، ایک ایک ذکر کے اندر آپ کو تاثیر کے سمندر بہہ جائیں گے، ایسی تیزی کے ساتھ تاثیر پیدا ہوگی، ایسی اس کی برکتیں ملیں گی اس ذکر کی، تسبیح کی۔ تو لہٰذا جب بھی ہم ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، تو پوری کامل توجہ کے ساتھ یاد کریں، پورے ایک اداب کے ساتھ دل کو صاف ستھرا کریں۔ اچھا، پھر جو تاثیر جو لانے والی مزید چیزیں، اب کیا ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اب کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، اگر وہ دوائی لے رہا ہے، کسی کا گلا خراب ہے، دوائی لے رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کھٹی چیزیں کھا رہا ہے، تلی ہوئی چیزیں کھا رہا ہے، ہاں بازاری ایسی چیزیں کھا رہا ہے جن سے مزید گلا خراب ہوتا ہے، اب اس کا کیا گلا ٹھیک ہوگا؟ دوائی بھی استعمال کر رہا ہے، ساتھ بد پرہیزی بھی کر رہا ہے، پرہیز نہیں کر رہا۔ تو میرے ناظرین کرام، ہم اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، تسبیحاں تو پڑھتے ہیں، درود شریف تو پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار تو کرتے ہیں، لیکن زبان سے غیبت بھی جاری ہے، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، زبان کو اللہ کی نافرمانی میں لگائے رکھتے ہیں، نہ ہماری آنکھ سنبھلی ہوئی، آنکھ سے بد نگاہی کرتے ہیں، بری نگاہ کرتے ہیں، کانوں کو برا سناتے ہیں۔ جب ہم زبان، آنکھ، کان، دل، ان کی حفاظت کریں، ان اعضاء کو گناہوں سے بچا کر، جب ان تمام اعضاء کو ہم گناہوں سے بچائیں گے، زبان کو فضول گوئی سے بچائیں گے، خاموشی اختیار کریں، اچھی گفتگو کریں، ورنہ اس کے علاوہ خاموش رہیں، یہ عمل کر کے جو بندہ ذکر اللہ کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی میں کیا مثال دوں، اس کی اتنی برکتیں ہیں۔ اس کی مثال تو ایسے جیسے کاپر تار ہوتی ہے نا، اس پہ کرنٹ دوڑتا ہے، بٹن آن کرو فوراً بجلی پہنچ، بجلی کی تیزی کی طرح تاثیر، ایسی آئے گی تاثیر، ایسی برکتیں۔ اس لیے اپنی آنکھوں کو، زبان کو، کانوں کو، ان خاص کر اعضاء کو اور دل کو پاکیزہ کر لیں۔ پھر جب اس پاک ذات کا ذکر کریں گے، جب ہمارے یہ اعضاء پاک ہوں گے تو کتنی برکتیں ہوں گی، وہ تجلیات ظاہر ہوں گی، وہ روحانیت کے پردے اٹھیں گے کہ دل کو سرور آ جائے گا، ایسا سرور کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ بے شک حق ہے میرے رب کا فرمان کہ اللہ کی جو یاد کرتا ہے نا صحیح معنوں میں، اس کے آداب کو پورا کر کے، وہ واقعی دل کا سکون پا لیتا ہے، اس جہاں میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک کا ذکر، تسبیح ہم اچھے انداز سے بیان کریں، کرتے رہا کریں، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو غفلت میں مت گزاریں، ہر وقت اللہ کو یاد کریں، اللہ اکبر پڑھیں، سبحان اللہ کا ذکر کریں، الحمدللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ جو افضل ذکر ہے اس کو کریں، درود شریف پڑھیں، یہ بھی ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ بھی، اس کی بھی برکتیں ہیں۔ آپ دیکھیں جب بندہ کوئی چیز بناتا ہے، اگر کسی کی کاریگری بنائی چیز کی آپ تعریف بیان کریں گے، ہاں تو بنانے جس نے وہ چیز بنائی ہوگی وہ خوش ہوگا کہ نہیں؟ اب تعریف تو آپ اس چیز کی کر رہے ہیں، لیکن جو اس کا بنانے والا ہے وہ بھی خوش ہوگا۔
تو جس رب کریم نے اتنا پیارا محبوب بنایا ہے، اتنی عظمت شان والا اپنا حبیب بنایا، جب ان پہ درود پڑھیں گے تو محبوب کریم علیہ السلام کو قرب بھی ملے گا اور اللہ پاک بھی خوش ہوگا۔ تو میرے ناظرین کرام، اس زندگی کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ذکر کی لذت دے، توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔